قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں رقمہ عرفان ملک اور محرم الحرام کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ ویوز، میدان کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عظیم الشان قربانی پیش کی، انسانی تاریخ میں اسے تا قیامت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہر سال اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں لیکن اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین نے صبح عاشور سے لے کر جو عصر عاشور تک جو تاریخی کردار ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے اس میں رہنمائی، اس میں ہدایت موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ رہنمائی اور ہدایت اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ آج ہم اس نشریات میں منقبت بھی پیش کریں گے اور منقبت کے ساتھ ساتھ واقع کربلا کی اہمیت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان قربانی، ان کے رفقا کی اس کربلا کے میدان میں بچوں کی قربانی، اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے اس واقع کربلا سے مسلمان کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اس کو بھی آج ہم نے اس پر بھی گفتگو کرنی ہے۔ اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مذہبی اسکالر مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں منقبت گو احمد۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ واقع کربلا، اس واقعے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیم الشان قربانی، اس کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پر، اور ہم مسلمان مانوں کے لیے اس میں کیا رکھا ہے، اس پر میں چاہوں گی آپ تفصیلی طور پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین سے اظہار محبت کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ بے شک ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے پیارے رسول نے اس بات کو اجاگر فرمایا ہے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ امام علی مقام سے محبت کرنا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق واقعہ کربلا کی اہمیت کا، دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ تمام ادیان سے سب سے افضل ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اس دین کی خاص بات یہ ہے، اور اس دین کے نام لیواؤں کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے نام لیواؤں کو بہترین امت کہا ہے۔ اور بہترین امت کہا کیوں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا خیر کے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر جو افضلیت کی وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی اگر اس قربانی کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، آپ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ فلاں شخص کوفہ کے اندر وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی دین کی خلاف ورزی کرے، اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، دوسرے نمبر پر زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کم از کم اس کے اس عمل کو اپنے دل کے اندر برا تو جانے۔ بے شک ایسے ہی۔ اب امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات کے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو؟ تو آپ نے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کے خلاف اعلان جنگ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں کسی بھی صورت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے یا اس کے پیارے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے، وہ شخص، ہم اس کا نام نہیں لے رہے، اس شخص نے مخلوق خدا کو اذیت پہنچانی شروع کی،
اور ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو جب وہاں کے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ والا لوگ تو ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہم اس سے بڑی اذیت میں ہیں، تو مخلوق خدا کی اذیت کو دور کرنے کے لیے آپ نے نیکی کا حکم دینے کے لیے اور ان لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے آپ وہاں پر تشریف لے آئے۔ یہ در حقیقت واقعہ کربلا کا بنیادی مقصد ہے۔ اب اس بنیادی مقصد کو اور اس سبق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ اور کے اس سبق کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ اہم چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ اہم چیزیں مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں حقیقی طور پر جو واقعہ کربلا ہے اس کو سمجھنے کا موقع مل سکے؟ پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ہو رہا ہے۔ ہمیں آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے، صحابہ اکرام کی سیرت طیبہ اور صحابہ اکرام کا جو امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ساتھ محبت ہے اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اب اس بات کو ہم میں سے ہر آدمی بہتر جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ بتا دیا جائے نا کہ وہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے اور 6 ماہ کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو 6 ماہ کا عرصہ جو ہے اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا، گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ جب امام علی مقام سیدنا امام حسین آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے آپ کو اس بات کی خبر دے دی گئی کہ آپ نے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے اللہ کے پیارے رسول جو ہیں وہ سیدنا امام حسین سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن، وہ ساروں کے لاڈلے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں مانگی کہ اس آزمائش کو ٹال دیا جائے، بلکہ ساروں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، اور ان کو پتہ ہے کہ حالانکہ اگر دعا مانگی جاتی تو وہ قبول ہوتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو؟ اب دیکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء الجنہ، وہ خاتون جنت ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، یعنی یہ ایسے نام ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے تو چہرے جو ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں، دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو ان کی ذاتوں پر ایمان ہے، تو اگر وہ اللہ کے حضور دعا کرتے تو یقیناً ان کی دعا جو ہے وہ بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا درجہ پاتی، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا نہیں مانگی۔ ان کو پتہ ہے ہم نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے وہ اس قربانی کے اندر، اس یعنی واقعہ کربلا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اپنی اولاد کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، اپنا گھر بار چھوڑنا۔ بظاہر دیکھا جائے اگر ہمارے لیے، اگر میں ایک مثال ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہمارے لیے گھر بار چھوڑنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے۔ بے شک۔ تو امام علی مقام نے ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کے اوپر عمل ہو، اللہ کے جو فرامین ہیں ان کے اوپر عمل ہو۔ لیکن ان تمام مراحل کے اندر دیکھا جائے نا، تمام مراحل کے اندر کسی بھی مرحلہ پر آپ نے دین کی خلاف ورزی نہیں کی یا دین کے معاملات میں کوئی غفلت یا کوتاہی نہیں کی۔ ان تمام معاملات کے اندر بھی آپ نے نمازیں بھی ادا کی ہیں اور آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے، یہاں تک کہ آپ کا سر انور جب وہ نیزے پر رکھا گیا اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آ رہی ہیں، جو ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت کلام پاک کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ کمزور بنا لیتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے ہمیں اس واقعہ کربلا کے ذریعے یہ درس دیا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، فتح جو ہے وہ آپ کی ہی ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے اور آج 1445 ہجری ہو چکی ہے، آج بھی لوگوں کی زبانوں پر حسین حسین کے کلمات ہیں۔ اس سے بڑی عظمت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ والی بات جو ہے یہ ان کی قربانی کی اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کی علامت ہے۔ تو واقعہ کربلا جو ہے وہ در حقیقت ہمیں اللہ کے پیارے رسول سے سیکھنا چاہیے، صحابہ اکرام کی سیرتوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو
تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں یہ قیامت خیز سانحہ ہے, قیامت خیز, یعنی ایسا سانحہ ہے کہ جس کی تاریخ انسانی کے اندر مثال ہی نہیں ملتی. بے شک بے شک. مفتی صاحب میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم واقعہ کربلا کی یاد تازہ کر رہے ہیں, ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت کے مالک تھے, ان کی سیرت کیسی تھی, ان کی سخاوت کیسی تھی, مخلوق خدا کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا, اور یہ ساری تربیت کی کس نے تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. عموماً جو ہے وہ ہم لوگ ایسے مواقع پر نہ صرف ان کی شہادت کو بیان کرتے ہیں, جس طرح کہ ان کی شہادت مشہور ہے نا, اسی طرح ان کی سیرت مبارکہ بھی مشہور ہے. ہمیں چاہیے کہ امام حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کی سیرت پر عمل کریں. اب دیکھا جائے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین کی تعلیم و تربیت کرنے والی ہستی سیدہ خاتون جنت ہیں, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بی بی فاطمہ تو زہرا رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھی اور اللہ کے حضور یہ عرض کرتے, میرے مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ میرا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا. آپ اس کے صاحبزادے ہیں تو آپ کی سیرت کا, آپ کی شخصیت کا, آپ کے کردار کا اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. دیکھا جائے نا, امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک تو فرض نمازی ہیں, فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور صدقات و خیرات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 25 پیدل حج فرمائے ہیں, اور مخلوق خدا کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ امام زین العابدین آپ کے صاحبزادے وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام سیدنا امام حسین کے جسم اطہر کو غسل دیا جانے لگا, آپ کا کرتا مبارک اتارا گیا, تو آپ کی پشت مبارک پر بار برداری کے نشانات تھے. ان سے پوچھا گیا کہ ان کی پشت مبارک پر یہ بار برداری کے نشانات کیوں ہیں؟ تو سیدنا امام زین العابدین جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے والد محترم جو ہیں اپنی حیات مبارکہ میں غریبوں اور مسکینوں, محتاجوں اور بیواؤں تک راشن جو ہے وہ اپنی پشت مبارک پر لاد کر ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے. یہ ان بوریوں کے نشانات ہیں جو آپ ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے. اور آپ کی سخاوت کے لیے الفاظ کم ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ تا قیامت بھی امام علی مقام سیدنا امام حسین کی عظمت کو یا ان کی سیرت کو بیان کرتے رہیں. قیامت آ سکتی ہے پر امام علی مقام کی نہ تو عظمت کا بیان مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ان کی سیرت کا بیان مکمل ہو سکتا ہے. ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. سیدنا عبداللہ بن زید بن حارثہ, جب ان کا آخری وقت تھا, امام علی مقام سیدنا امام حسین ان کے پاس ہیں, تو وہ پریشانی کے عالم میں تھے. تو امام علی مقام نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی آخری وقت ہے اور میں 60,000 درہم کا مقروض ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے. امام علی مقام نے اسی وقت 60,000 درہم, اسی وقت وہ قرض جو ہے وہ ان کا ادا فرما دیا. آپ اس سے ان کی سخاوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ صحابہ کرام جو ہیں خلفائے راشدین, وہ جتنے بھی ہدیہ, تحفے, تحائف یا مال غنیمت کا مال ان کو دیا کرتے تھے, وہ ان میں سے ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے. وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ مخلوق خدا کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے. تو امام علی مقام سیدنا امام حسین کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی تعلیمات پر عمل کریں. یقیناً محبت کا عملی اظہار جب تک نہیں ہوگا تو محبت کا کھوکھلا دعویٰ لگانا وہ ہے وہ بے سود رہے گا. تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور چیز یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 9 اور 10 محرم ہے, اسلامی تاریخ میں بہت سے اہم جو واقعات ہیں وہ محرم کے مہینے میں رونما ہوئے ہیں. تو اسلامی تاریخ میں کون کون سے واقعات 9 اور 10 محرم کو رونما ہوئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی. بسا اوقات نا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 10 محرم ہے نا, اس کی عظمت کا صرف ایک ہی پہلو ہے کہ 10 محرم کو امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی. یہ ایک پہلو ہے, لیکن حقیقت میں 10 محرم کی عظمت جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے اللہ کے ہاں 10 محرم کی عظمت بہت زیادہ ہے. حرمت والے مہینوں میں محرم کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے. اور دیکھا جائے نا, ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جس ماہ کے دن کا روزہ فرض تھا وہ یہ 10ویں محرم کا روزہ تھا.
10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ اگر ہم انسانی تاریخ کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر کون سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا وہ دن 10ویں محرم کا دن تھا۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے اس نے نجات پائی تو وہ دن جو ہے وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جس دن مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا اور وہ یعنی خشکی پر آئے تو وہ دن 10ویں محرم کا دن تھا۔ جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان پر گل و گلزار بن گئے، وہ دن جو ہے وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور اسی طرح یہ والی بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ 10ویں محرم کا دن جو ہے اسی دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن یہ قیامت خیز ثانیہ واقعہ کربلا بھی 10ویں محرم کو ہوا ہے۔ تو 10ویں محرم کی عظمت جو ہے وہ شروع سے ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں گزارنا کیسے چاہیے؟ ہاں یہ ایک بڑا سوال ہے، یہ میں سوچ بھی رہا تھا کہ آپ اس کے اوپر بھی بات کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ والے ہمیں چاہیے کہ 10ویں محرم والے دن 3 اہم کام ضرور کریں، اور یہ 3 اہم کام جو ہیں یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلقین فرمائی ہے۔ پہلے نمبر پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ 10ویں محرم والے دن گزشتہ انبیاء اعظام کی قوموں کی توبہ جس دن قبول ہوئی ہے وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یوم عاشور کو اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ یہ دن جو ہے وہ توبہ کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اگر اللہ تبارک و تعالی اس دن کی نسبت سے اگر پچھلی قوموں کی بخشش فرماتا ہے تو ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ پہلے تو ہمیں یہ والا کام کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ اس دن کے روزے کا بطور خاص جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں ان کو ساتھ ساتھ رکھا جائے، لیکن اگر ہم لوگ صرف 10ویں کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو تب بھی یہ والی فضیلت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو کرنے والا کام ہے کہ اس دن ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو ذرا وسیع کر دیں۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے لیے بڑے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ 10ویں محرم والے دن دسترخوان کو وسیع کریں، کشادہ کریں، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، ان کے جو رفقائے کار ہیں جو واقعہ کربلا کے اندر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پہ ان کی روحوں کو ایصال کریں۔ تو یہ 3 اہم کام ہیں جو 10ویں محرم والے دن کیا جا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جو ہیں پہلی محرم کے جو 10 ایام ہے، بالخصوص اگر ہم 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کا ذکر کریں تو اس میں منتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، منت اٹھاتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور منت کا تعلق یعنی کہ آپ کا کوئی کام پورا ہو جانا، آپ نے اس منت کو تب فلفل کرنا ہے، لیکن اس میں کیا مسلمانوں کا فیتھ جڑا ہوتا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کام وہ منت اٹھانے سے پورا ہو جاتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کیجئے۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں منت کے کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے۔ منت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مانی جائے گی۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک آدمی نے منت مانی ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا۔ اب وہ کام ہو گیا ہے تو ان روزوں کا رکھنا جو ہے اس کے اوپر لازم ہے۔ ایک آدمی نے اس بات کی منت مانی ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں راہ خدا میں اتنے پیسے جو ہیں وہ صدقہ کروں گا۔ تو منت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے اگر اس کی منت پوری ہو جاتی ہے، یا بسا اوقات ایک آدمی اس بات کی منت مانتا ہے کہ اگر میں یہ منت مان رہا ہوں میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جائے، میرے بچوں کی شادی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو جب اس کی منت پوری ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ منت کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ منت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی منت نہیں مانی جا سکتی۔ منت کے اندر یہ ہے، اب اگر دیکھا جائے نا، لیکن ان دنوں میں منت اٹھانے کی یعنی کہ بہت لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، ان کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں، اس لیے میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا نا واضح آپ کر دیں۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ والے دن جو ہیں وہ اللہ کے ہاں انتہائی محبوب دن ہے، پسندیدہ دن ہے، اور جو لوگ ان دنوں کے اندر منت کا اہتمام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔
جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ والے ایام اللہ کے ہاں پسندیدہ دن ہے، اور پسندیدہ دنوں میں اگر کوئی منت مانتا ہے تو اس کی منت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، بالکل ٹھیک، کیونکہ منت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر منت کی قبولیت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر مانی جاتی ہے، یہ دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ محبوب اچھا، میں اس میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ پورا مہینہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا مبارک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے صرف پہلے 10 دن جو ہیں وہ بڑی عظمت پورا والا، مہینہ پورا مہینہ ہی عظمت والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اس ماہ محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے، اس ماہ محرم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہینے بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے عظمت والا ہے، یہ خاص نہیں ہے کہ صرف 10 دن۔ اور اس میں پھر ہمارے پہ فرض یہ ہے کہ ہم ذکر کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اب تسبیحات کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جائے، روزوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک تلاوت کی جائے۔ بالکل، جو ہمارے اسلامی تعلیمات اور جو ہمیں چیزیں سکھائی گئی ہیں، ہمارے دین میں سکھائی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو اوبے کرنا، ان کا اہتمام کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب، میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی محرم الحرام کو لے کر۔ ہر ایک کا ظاہری بات ہے کہ اپنا مطلب عقیدہ ہے، اپنا سیکٹ ہے، اس کے مطابق لوگ اس کو فالو کرتے ہیں یا مختلف چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ایسی چیزیں جو کہ بیسیکلی غلط فہمیاں ہیں محرم کے حوالے سے، اور ان کو آپ عام عوام کے سامنے کلیئر کرنا چاہیں؟ کوئی ایسی ایک چیز؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر من حیث القوم دیکھا جائے تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ جی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب پتہ ہے ظلم ہو رہا ہو، خواہ کسی فرد واحد کے ساتھ ہو رہا ہو یا کسی قوم کے ساتھ ہو رہا ہو، تو ہمیں چاہیے من حیث القوم، یہ امام حسین کی فکر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں۔ امام علی مقام نے یہی تو کام کیا ہے، ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام اور اتنا مرتبہ عطا فرمایا، ان کی قربانیوں کو یادگار بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا ضرور جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، بطور پیغام میں یہ والی بات آپ کے ناظرین کے سامنے اور اس چینل کے ناظرین کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں چاہیے کہ دین کی تعلیمات کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ مضبوط بنائیں۔ بے شک۔ دیکھیں، میں یہ باتیں جب پڑھتا ہوں نا تو یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان تکلیف کے ایام میں بیٹا قربان ہو گیا ہے، بھائی کیا کہتے ہیں، بھانجے بھتیجے، وہ سب کچھ قربان ہو گئے ہیں، آپ کے خیمے جو ہیں ان کو جلا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے، میں اللہ کے حضور جو ہیں وہ ذرا سجدے کے نوافل ادا کر لوں، شکر کر لوں۔ تو عبادت کے ساتھ جو تعلق ہے، حالات جیسے بھی ہوں، ہمارا عبادت کے ساتھ تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ امام علی مقام نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کو اس طرح کریں کہ جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ وہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یا آپ اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس اصول کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں یہ عرض کروں گا، سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں، ایک قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ امام علی مقام نے در حقیقت قرآن کی جو تفسیر ہے اس کے اوپر آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس کے باوجود بھی قرآن کے ساتھ آپ کے تعلق کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ نیزے پر ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے لبوں سے تلاوت کلام پاک کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ تو من حیث القوم جو ہے امام علی مقام کی شہادت سے اور اس مبارک دن کی نسبت سے ہمیں یہی میسج جاتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، بے شک، بے شک، اور کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ صبر ہی واقع کربلا سے ہمیں جو مینلی جو درس ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے، سبق ملتا ہے، وہ صرف صبر کا ہے۔ سو ہمیں صبر کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، اگر کوئی مشکل گھڑی آ جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، اور میرے خیال میں جہاں پر کسی پرابلم کی پیک آتی ہے اور انسان کی جہاں پر بس ہو جاتی ہے، وہیں سے ہی آگے آسانی والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہی واقعہ کربلا کا درس بھی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بھی منشا بہت شکریہ۔ ویوز، ابھی ہم ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد۔